اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان سب کے مراتب کو ایک جیسا نہیں رکھا ہے۔ مراتب میں تفاوت ہے، مراتب میں فرق ہے۔ میں ہر مخلوق کے اعتبار سے اگر آپ کو بتاؤں گا تو یوں ہی وقت پار کرنے والی بات رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس بنی آدم کو اللہ نے مکرم بنایا ہے۔ اب اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مراتب ایک جیسے نہیں رکھے، جسمانی خلقت کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں لیکن مراتب کے اعتبار سے فرق ہے۔ مراتب الگ الگ ہیں سب کے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کلام چند مقامات سے، یہ مخدوم پاک کی روحانی فیض سے میں یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ قرآن پاک کے چند آیات میں کوٹ کروں گا، پھر اصل مدعا کی طرف میں آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مراتب میں فرق رکھا ہے، تفاوت رکھا ہے۔ سب کو ایک جیسا مت سمجھیے گا۔ خلقت میں ایک ہی جیسے ہوں گے، دیکھنے میں ایک ہی جیسے لگیں گے، لیکن رتبہ ان کا بہت بلند ہے۔ خاکساران جہاں بحقارت منگر، توچے دانی دنی سوارے باشد۔ یہ جو گدڑی والے ہوتے ہیں ان کو حقیر مت سمجھیے، یہ گدڑی والے انہیں حقیر مت سمجھیے، کیا پتہ اسی گدڑی والے کے اندر کوئی سواری موجود ہے، رب کی روحانیت اس کے اندر موجود ہے، لیکن ہم چونکہ ظاہر بین ہو گئے، رتبہ کا تعین ہم لباس سے کرتے ہیں، رتبہ کا تعین ہم بڑے بڑے محلات سے کرتے ہیں، رتبہ کا تعین ہم دولت ثروت سے کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے۔ اللہ کا کلام رتبہ کا تعین کیسے کرتا ہے ذرا وہ سنیے گا۔ اللہ فرماتا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اے لوگو وہی اللہ نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے ایک دوسرے کے درجوں کو اس نے بلند کیا ہے۔ کیوں بلند کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں وہ تمہیں آزمائے گا۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، وہ تو بہت جلد حساب لینے والا ہے، سخت تمہیں عذاب دینے والا ہے، عقاب دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اگر تم نے اللہ کی عطا کو صحیح استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، کہ ہر ایک جیسے نہیں ہیں۔ مومن میں آپس میں ایک جیسے نہیں، ولی میں آپس میں ایک جیسے نہیں، شہید میں آپس میں ایک جیسے نہیں، علماء میں آپس میں ایک جیسے نہیں۔ کہاں کہاں آپ جائیے گا، ہر ایک کے درجات الگ الگ ہیں، ہر ایک کے تفاوت اور مراتب الگ الگ ہیں۔ اب اللہ دعوت دیتا ہے ہمیں، انظر، جو حفاظ یہاں بیٹھے ہوں گے میری پوری آیت کو سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں کتنے شاندار انداز میں ہمیں رہنمائی فرماتا ہے۔ میں اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا جہاں پر یہ حدیث ضعیف ہے کا شائبہ ہی نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، لوگوں غور کرو کہ ہم نے کیسے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، کیسے ہم نے فضیلت دی ایک دوسرے کو۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور آخرت کا درجہ تو بہت بلند ہے، فضیلت کے اعتبار سے اکبر ہے وہ۔ دیکھیے اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ غور و فکر کرو کہ غوث پاک کو درجہ یہ کیسے ملا، خواجہ غریب نواز کو یہ درجہ کیسے ملا، مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کو یہ درجہ کیسے ملا، داتا علی حجویری کو یہ درجہ کیسے ملا،
اور دیگر اولیاء کرام ازام ہیں. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو یہ درجہ کیسے ملا؟ راتوں رات درجے نہیں ملتے، درجے شاپنگ سینٹر سے خریدے نہیں جاتے، درجے کسی مال میں جا کر نہیں لا سکتے، آپ درجے کسی بازار سے خرید کر نہیں لا سکتے. یہ محض فضل ربی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے درجہ دیتا ہے کسی کو، درجوں بلند کیسے کرتا ہے، خود اللہ کا کلام اس پر ناطق ہے. آئیے ایک آیت اور پڑھ کر میں بتاتا ہوں. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. یہ دو آیت ہے سورہ آل عمران کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم کیسا گمان کر کے بیٹھے ہو، کیسا خیال کر کے بیٹھے ہو، کیا وہ جو اللہ کی رضا پر عمل کرتا ہو اور جو اللہ کی ناراضگی پر عمل کرتا ہو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک ہے اللہ کے رضوان پر، اللہ کی رضا پر عمل کرنے والے، اور ایک ہے اللہ کے قہر و غضب والے کام کو کرنے والے. کیا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے؟ ان کا ٹھکانہ تو ومأواہ جہنم، جو اللہ کے غضب پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں. ومأواہ جہنم، ان کے لیے تو جہنم ٹھکانہ ہے. وبئس المصیر، پلٹنے کی کتنی بری جگہ ہے یہ. لیکن جو اللہ کے رضا پر عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو اپنا شعار بناتے ہیں، ہم درجات عند اللہ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے ہم درجات عند اللہ، یہی عند اللہ درجہ میں بلند ہیں. اگر یہ مٹی پہ بیٹھے رہیں تب بھی درجہ میں یہ بلند ہے، اگر یہ صوفہ پہ بیٹھے رہیں جب بھی درجہ میں یہ بلند ہے، اگر یہ چٹائی پر مسند نشین رہیں جب بھی یہی بلند ہے. ہم درجات عند اللہ کہا جا رہا. میرے مخدوم تخت شاہی پر تھے لیکن اسے ٹھکرا دیا، اللہ کی رضا کے لیے ٹھکرایا. پھر بتائیے کہ میرے مخدوم جا کر جب اپنے پیر خانے میں چٹائی پر بیٹھے تھے تو یہ بلندی ہے، یا شہنشاہی میں خطاب میں تخت پر بیٹھے تھے یہ وہ بلند ہے؟ بلندی یہ ہے جو چٹائی پر آ کر بیٹھے، بلندی یہ ہے جو اللہ کی رضا پر آ کر بیٹھ گئے. دنیا آج تک ان سے راضی ہے کیونکہ فمن اتبع رضوان اللہ، جنہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی ہے. تو ایک ہمیں قرآن پاک سے یہ ملا کہ درجے کس کے بلند ہوتے ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کرتے ہیں. آپ بالکل حاضر رہیے گا، میں قرآنی مضمون آپ کو دے کر جانا چاہتا ہوں، قرآن کریم کو آپ کے جو ہے نا آپ کو جوہر دے کر جانا چاہتا ہوں. پہلا مقام نکل آیا کہ درجے اس کے بلند ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرے. اب دوسرا مقام آئیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہر ایک کے لیے درجہ بلند ہے جو عمل کرتا ہوگا اس کے مطابق. ایک آدمی 5 وقت کی جو نماز ہے فرائض وہ پڑھتا ہے، واقعی یہ پکا مسلمان ہے. دوسرا آدمی 5 وقت کے نماز کے علاوہ تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، اشراق کی نماز بھی پڑھتا ہے، چاشت کی نماز بھی پڑھتا ہے، صلاۃ الزوال بھی پڑھتا ہے، صلاۃ الخضر بھی پڑھتا ہے، صلاۃ الاوابین بھی پڑھتا ہے. بتائیے دونوں برابر ہوں گے؟ جو صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک درجہ میں ہے، لیکن جو اس کا درجہ ہوگا 5 کے علاوہ 11 نمازیں پڑھتا ہو، 6 نمازیں اور شامل کر کے 11 نمازیں پڑھتا ہو، دونوں عمل میں برابر نہیں تو درجہ میں بھی برابر نہیں ہوگا، درجہ میں بھی فرق ہوگا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ درجہ جو ہے نا جس طرح ہمارے یہاں افسران بالا ہوتے ہیں، آج کل تو ساری باتیں کھل کر آ رہی، فائلیں نکال دی جاتی ہیں، تم 17 گریڈ میں تھے اب 18 میں چلے گئے، تم 18 گریڈ والے تھے اب تم 20 میں چلے گئے. نہیں، اللہ کے یہاں درجہ ملتا ہے اس کے عمل کے مطابق، ایسا کوئی کام نہیں ہوتا. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.
اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے، تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، لہذا ایسا کوئی کام نہیں ہوگا کہ 17 اسکیل والے کو 18 کر دیا جائے، 18 والے کو 20 کر دیا جائے، 20 والے کو 24 کر دیا جائے۔ ایسا کوئی نظام اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، عمل کے مطابق یہ ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہی فلسفہ بتایا جا رہا کہ ہر ایک کو درجہ اس کے عمل کے مطابق ملے گا، اور اس کے اعمال کا جو نتیجہ اس کو دیا جائے گا پورا پورا دیا جائے گا۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، انہیں پورا پورا درجہ دیا جائے گا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے عمل کیا اور آپ کا درجہ بلند نہیں ہوا، نہیں، رب کا تو یہ نظام ہی نہیں ہے۔ درجہ بلند ہوگا عمل جیسے جیسے بڑھاتے جائیے آپ۔ اب یہ 2 آدمی کی مثال تھی، تیسرا آدمی ایک اور آ جائے جو 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہے، اور جو میں نے یہ نمازیں بتائی نوافل یہ بھی پابندی سے پڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ صدقہ بھی الگ سے ہر مہینے کرتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ اب یہ دونوں اور وہ تیسرا برابر ہو سکتے ہیں درجہ میں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ ان کا عمل اور ان دونوں کے عمل سے کچھ بڑھا، تو جب یہ بڑھا تو درجہ بھی بڑھا، عمل کے مطابق درجہ بڑھتا ہے، اس کا درجہ بھی بڑھ گیا۔ تو اس طرح ہمیں قرآن کریم سے دوسرا مقام ملا، کہ دوسرا مقام وہ ہے کہ درجات بلند اس کے ہوتے ہیں جو نیک کام کرتا ہے۔ پہلا کیا تھا؟ رضوان اللہ کی پیروی کرتا ہے، رضوان اللہ کی پیروی کرتا ہے، وہ اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ تھا جو اعمال صالحہ کرتا ہے، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اب تیسرا دیکھتے ہیں ڈھونڈ کر، پھر آتے ہیں مخدوم پاک علیہ الرحمہ کی طرف۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، محبوب آپ ان سے پوچھئے تو صحیح کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا ہے؟ ایک عالم اور غیر عالم آپس میں برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ استفہام تقریر کے لیے، یعنی نہیں ہو سکتے۔ عالم کا درجہ وہ الگ ہے، ایک غیر عالم اگر وہ مومن ہے، نماز روزہ متقی پرہیزگار ہے، اس کا درجہ الگ ہے۔ لیکن قرآن واضح طور پر کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں کہ علم والے اور غیر علم والے؟ نہیں ہو سکتے۔ پھر علم والے کو کیا ملتا ہے؟ 28ویں سپارے میں اللہ فرما رہا ہے، سورہ اس میں ابتدائی جو مجادلہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، جنہیں اللہ نے علم دیا انہیں درجوں بلند کیا ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ علم والے درجوں بلند ہے۔ اب ہمیں قرآن پاک سے 3 اشارات ملے کہ درجوں میں بلند کون ہوتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ جو رضوان اللہ کی پابندی کرتا ہے، دوسرا وہ درجوں میں بلند ہوتا ہے جو اعمال صالحہ کرتا ہے، تیسرا وہ بلند ہوتا ہے کہ جو علم رکھتا ہے۔ یہ 3 آ گئے۔ اب تینوں کو ذرا سا میں سمیٹ کر ایک کرتا ہوں، پھر آپ کو لے کر چلوں مخدوم پاک کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کس کام میں ہے پتہ کیسے چلے گا آپ کو؟ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کی رضا کیسے ہے، نہ جاننے کی وجہ سے لوگ ایسے ایسے کام کر لیتے ہیں کہ جس کام کو اس کو کرنا نہیں چاہیے اور وہ اللہ کی رضا سمجھتے ہیں۔ 2-4 کڑے پہنتے ہیں ہاتھ میں، 2-4 لوہے کے کڑے پیر میں پہنتے ہیں، بالوں میں جٹ لگا لیتے ہیں، رنگ برنگے کپڑے پہن لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے درجے بہت بلند ہو گئے۔ اب گلی گلی میں علی علی کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ درجے والے نہیں ہیں۔ جب ان کا غسل ہی نہیں اترتا تو ان کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ لوہا جب جہنم کے بو میں سے ہے تو پھر یہ کڑے پہن کر اپنے آپ کو کیسے کہتے ہیں کہ ہم درجے والے ہیں، ہم یہ ہیں وہ نہیں۔ جب تک کہ علم نہیں ہوگا تو کس کام میں اللہ کی رضا ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ تو گویا رضوان اللہ اس کو بھی لوٹانا پڑے گا علم کی طرف۔ اس کے بعد رہا عمل صالح، اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ ہم اور آپ جتنا جانتے ہیں اس پر عمل کریں گے، لیکن علماء تو اس سے بھی کہیں زیادہ جانتے ہیں۔
علماء نیکی کا کام جو جانتے ہیں وہ غیر عالم نہیں جان سکتا، اور عالم کے بتانے پر ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ کام نیکی کا ہے، وہ کام نیکی کا ہے۔ عالم اگر نہ بتائے تو ہمیں کیا پتہ لگے گا؟ جیسے ایک بڑے سے ہوٹل میں جائیے، ہوٹل میں جا کر آپ بیٹھ جائیے، ہوٹل کا بیرر آئے گا، ہاں جی آرڈر، آپ کہیے گا آرڈر کیا ہوتا ہے؟ یہ پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو۔ برابر میں ایک شخص بیٹھا تھا جو بڑے بڑے ہوٹلوں کے مینو کو جانتا تھا، وہ کہے گا لے آؤ مینو، لے آیا، لا کر وہ پڑھ کر دکھا کر اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہاں یہ سامان ملتا ہے۔ تو بڑے ہوٹل میں جا کر بھی اسے کچھ نہیں ملے گا جب تک کہ علم والا نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ جب تک کہ علم والا نہ ہو، بڑے ہوٹل میں جا کر بیٹھ بھی جائے گا تو وہاں جا کر بولے گا ایک دال فرائی دے دینا اور ایک روٹی دے دینا، اور صبح کو اگر چلا گیا تو کہے گا وہ پاپے دے دینا اور چائے لے آنا۔ ارے بھائی پاپے چائے کھانا تھا تو 5 اسٹار ہوٹل میں کیوں گئے؟ یہ تو یہی مل جائے گا ہمارے محلہ میں۔ چونکہ اسے پتہ نہیں ہے، اسے علم نہیں ہے، تو گویا اعمال صالحہ جب بندہ کرے گا تو علم ہی سے، اہل علم سے ہی پوچھے گا، تو یہ بھی لوٹ رہا ہے کدھر؟ علم کی طرف۔ سمٹ کر اب ایک گفتگو آ گئی کہ درجہ اس کا بلند ہوتا ہے جو علم بھی رکھتا ہو اور عمل بھی کرتا ہو، درجہ اس کا بلند ہوتا ہے جو علم رکھنے کے بعد اللہ کی رضا کے مطابق کام کرتا ہے۔ عالم اگر اپنے علم پر عمل کرے تو درجہ میں اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، اور غیر عالم اگر اعمال صالحہ کرے درجہ اسے بھی ملے گا، لیکن اسے ایک لمٹ درجہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل کی وجہ سے محروم رکھے گا، اسے بھی دے گا۔ اب یہ بات گھوم پھرا کر ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ درجہ کے حصول کے لیے اصل ہے علم۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کو کتنا علم تھا۔ علم میں بھی سب برابر نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ قرآن خود کہتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھئے گا، میں نہیں بتا سکا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ہی غلط ہے، مجھ سے اوپر علم والے وہ بتائیں گے۔ ان سے پوچھا وہ نہیں بتا پائے، اس سے اوپر والا بتائیں گے۔ علم کے درجات بھی الگ ہیں، اسی وجہ سے ہمارے یہاں اب تو معاشرے میں بگاڑ ہے، ورنہ ہمارے یہاں حافظ جس نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا، قاری جس نے تجوید حاصل کی، عالم جس نے علم حاصل کیا، مفتی جس نے فقہ میں مہارت حاصل کی، شیخ الحدیث جس نے حدیث میں مہارت حاصل کی اور حدیث پڑھاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اب سارے معاملات عین غین ہو گئے، بلکہ عین غین نے عین پر بھی نقطہ لگ گیا، اب غین غین ہو گئے۔ کس کو کیا کہا جاتا ہے کوئی تمیز باقی نہیں رہی، لیکن یہ درجات ہیں الگ الگ۔ میں نے مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتب کا کچھ ایسے کتب ہیں جن کا بالاستیعاب اور بڑی گہرائی سے میں نے مطالعہ کیا، جس میں سے مکتوبات اشرفی آپ سب جانتے ہیں، چونکہ ترجمہ میں نے کیا ہے تو بڑی گہرائی سے میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد تحقیقات عشق، اس کا بھی فارسی سے اردو میں نے کیا تو مجھے گہرائی سے اس کا مطالعہ کرنا پڑا، اس وجہ سے مجھے علم ہے۔ میں یہ بڑائی کے طور پر نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں جو یہ بتاؤں گا آگے ایسی نہیں ہے کہ میں نے کسی سے سنی اور آپ کو بتا دی، نہیں، اور میں یہ باتیں بڑائی کے طور پر بھی نہیں، دلائل کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تحقیقات عشق جس کا ترجمہ کیا بڑی گہرائی سے مطالعہ کر کے، اور اس کے علاوہ تو آپ ترجمہ کر بھی نہیں سکتے۔ ترجمہ قرآن مخدوم پاک کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کے بعد اس کا ترجمہ اور اس پر تفسیر لکھی گئی، اور اس کے بعد لطائف اشرفی کا بالاستیعاب تو میں نے مطالعہ نہیں کیا، لیکن ضرورت کے مطابق جہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں کا میں نے مطالعہ کیا۔ تو مخدوم پاک کے ان کتابوں کے مطالعہ کے بعد اب ذرا سا آپ سنیے کہ مخدوم پاک کیسے عالم دین تھے، جن کے درجہ کو جتنا علم ہوگا اتنا درجہ بلند ہوگا۔ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ان کتابوں کے مطالعے کے بعد جو ہمارے پاس ماحصل مطالعہ آیا وہ یہ آیا کہ اصل علوم میں سے 26 علم مخدوم پاک رکھتے تھے، اور ان علموں کے شاخ نکالیے گا تو 50 سے اوپر بن جاتے ہیں۔
لیکن اصل علوم یہ میرے مخدوم کی روحانی کرامت ہے. آج پروگرام کتنی تاریخ کو ہو رہا ہے یہ آپ بولیں گے؟ بس یہی یاد رکھ لیجیے بھائی. کس تاریخ کو پروگرام ہوا؟ 26 کو. 26 علوم مخدوم پاک رکھتے تھے. ٹھیک ہے، 26 علم آپ رکھتے تھے. اچھا، یہ جو ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خوش عقیدت میں کہہ دیتے ہیں ایسا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس نے بلایا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے ایسا مقرر کہہ دیتا ہے. میری یہ عادت شروع سے رہی نہیں ہے. جو حق اور حقیقت ہو وہی بات میں کرتا ہوں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں خوش عقیدت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. نہیں، لوگ خوش عقیدت میں حقیقت نہیں کہتے، لیکن میں خوش عقیدت میں حقیقت کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ایسی بات نہیں ہے. میں خوش عقیدت ہی میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن لوگ خوش عقیدت میں آ کر حقیقت نہیں کہتے. جس نے بلایا اسے خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے. 26 علوم میرے مخدوم کو حاصل تھے، اور ان کی شاخیں نکالیں گے تو ملا کر کتنے 50 سے اوپر ہو جائیں گے. اب میں آپ کو شواہد پیش کرتا ہوں. پہلے گنتی کرا دوں 26. اگر آپ کا ذہن حاضر ہوگا تو آپ جو ہے 26 کے 26 یاد کر لیجئے گا. نہیں تو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس میں سے دیکھ لیجئے گا 26. اور 26 کے بعد اس کی جو شاخیں نکلیں گی نا وہ ملا کر 50 سے اوپر ہے. یہ میرے ذمے ہے کہ اپنے مخدوم کے بارے میں یہ میں بتا کر آپ کو ثابت کروں. پہلا علم تفسیر. اب نوٹ کرتے جائیے آپ. دوسرا علم، میں 2 3 نہیں کرتا ہوں، میں ایسی گنتی کراتا ہوں، گنتی آپ کیجئے گا. علم تفسیر، علم کلام، علم تصوف، علم تاریخ، علم فقہ، علم اصول تصوف، علم لغت، علم انساب، علم رؤیا، علم خفا، علم اصول فقہ، علم حدیث، علم سیارہ، علم قوافی و عروض، علم ادب، علم لدنی، علم تجوید، علم اعداد، علم اصول تفسیر. گنتی کر رہے کوئی؟ 19. علم صرف، علم نحو، علم منطق، علم فلسفہ، علم بلاغت، علم بیان، علم بدیع. ہو گئے بھائی 26. شکر اللہ. یہ 26 علوم کوئی معمولی بات نہیں. آپ مخدوم پاک کی فضیلت بیان کریں نا تو جس طریقے سے اللہ نے ان کو فضیلت دی ویسے بیان کریں. ہم کرامتیں تو پتہ نہیں کس کس کی ہو جاتی عجیب عجیب و غریب. میرے مخدوم کی یہ کرامت ہے اصل. 26 علم اور اس کی شاخیں نکالے تو 50 سے پار ہے. وہ بھی کبھی موقع ملے گا تو 26 کے بعد میں گنتی کرا دوں گا انشاءاللہ. لیکن اب میں تھوڑی شواہد پیش کرتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا پہلا علم کیا بتایا تھا؟ علم تفسیر. آپ خوب جانتے ہیں. تیسرا مکتوب اٹھائیے. میں ایک نظیر دوں گا، سمجھ جائیں گے آپ، کیونکہ تقریر ہو رہی ہے، وقت محدود ہوتا ہے. بہت زیادہ گفتگو کسی ایک ٹاپک پہ مناسب نہیں ہے. علم تفسیر تیسرا خط ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکہ. اس کی تفسیر میں میرے مخدوم جو نحوی صرفی بحث ہے وہ آپ خط پڑھ لیجئے گا. تیسرا خط آپ کو پتہ لگ جائے گا. وہ کرنے کے بعد اختتام پر اپنی صلاحیت اجاگر کرتے ہیں. علم تفسیر میں جو ہے کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 عدد کے ساتھ چیزوں کو بیان کیا ہے. 5 عدد کے ساتھ، اور اس میں اللہ کی طرف سے اسرار و رموز بھی ہیں.
اور بڑی حکمتیں ہیں اس کے اندر۔ پھر مخدوم پاک کہتے ہیں اس 5 کے بیان کرنے میں آخری بات بتا رہا ہوں کہ 5 کیا چیزیں ہیں وہ بھی نو سن لیجیے۔ مشکات 1، مصباح 2، زجاجہ 3، نور چراغ 4 اور شجر مبارکہ 5۔ یہ 5 چیزوں کو بیان کیا گیا۔ میرے مخدوم تفسیری صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں شجرہ مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ شجرہ مبارکہ سے مراد مبارک درخت، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب 5 میں سے ایک تو مراد لے لیا، باقی بچے کتنے؟ کہتے ہیں کہ یہ 4 خلفاء راشدین ہیں۔ خلفاء راشدین یہ 4 ہیں۔ اچھا، میری جو تفسیر ہے نا، تفسیر اظہار العرفان، اس میں اللہ نور السماوات والارض کے تحت میں دیکھ لیجئے گا، مکتوبات اشرفی کے حوالے سے یہ بات موجود ہے۔ یہ کہ شجرہ مبارکہ یہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور باقی بچے 4 مشکات، مصباح، زجاجہ، نور چراغ، اس سے 4 خلفاء مراد ہیں۔ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ میرے مخدوم کا عقیدہ خلافت کے معاملے میں کیا تھا، واضح ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل اول ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہیں، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث ہیں، اور حضرت علی مولا کائنات خلیفہ۔ تب تو 4 کی بات کیا، تو اب یہ مسئلہ عقیدہ بھی واضح ہو گیا اشرفیوں کا کہ خلافت کے معاملے میں اشرفیوں پر شک نہ کیجیے گا۔ ہم خلافت کے معاملے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو اہل سنت و جماعت کا ہے، اور وہی عقیدہ میرا مخدوم رکھتا ہے جو اہل سنت و جماعت کا ہے۔ تو تفسیری صلاحیت جو آپ نے استعمال کر کے یہ ایک اشارہ نکالا، نہ یہ قرآن کے خلاف ہے نہ حدیث کے خلاف ہے۔ تفسیر بالرائے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو جائے، سختی سے اس کی مذمت آئی ہے۔ یہ تو قرآن اور حدیث کے منشا کے عین مطابق ہے۔ تو یہ کون کر سکتا ہے ایسی تفسیر؟ جس کے پاس علم تفسیر ہوگا، ٹھیک ہے نا، جس کے پاس علم تفسیر ہوگا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ خوش عقیدگی میں نے نہیں کہا ہے کہ 26 علوم آپ رکھتے تھے، بلکہ نفس الامر میں یہ ثابت ہے، حقیقت میں یہ ثابت ہے۔ یہ اب ایک مثال کے بعد اگلے علم کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا علم کیا بتایا تھا میں نے؟ علم کلام، یہی بتایا تھا۔ علم کلام پہ میں اس محفل میں کلام نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ علم کلام جو علماء یہاں بیٹھے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے بہت سخت ٹاپک ہے۔ یہ جو علم کلام میں بحث کرتے ہیں وہ تو بسا اوقات علماء کے سر سے باتیں گزرتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ مجھ پر غلو کا الزام نہ لگائیں۔ تھوڑی سی بات اگرچہ آپ کو مشکل لگے گی، لیکن میرے مخدوم کی صلاحیت ثابت ہوگی، وہ بتا کر ہی رہتے ہیں، اور جو اہل علم ہے وہ تو سمجھ ہی جائیں گے۔ علم کلام میں اللہ تعالیٰ کی صفات پر بحث کرتے ہیں، علم کلام میں عقیدے پر بحث کرتے ہیں، علم کلام میں کیسے عقیدہ کو بچایا جائے گا اور قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ کیسے محفوظ رکھیں گے، اس پر بحث کرتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام علم العقائد بھی ہے۔ شرح عقائد نصفی ہمارے دینی مدارس میں پڑھاتے ہیں اسی علم کلام کے لیے۔ تو علم کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر بحث یہ مرکزی چیز ہے، اور صفات پر ہم اور آپ تو جانتے ہیں خوب اچھی طرح۔ میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑی سی بات مشکل ہے، لیکن چونکہ غلو کا الزام نہ لگے اس لیے بتانا ہے۔ مخدوم پاک کا 2 خط ہے مکتوبات میں علم کلام پر، ان دونوں سے خلاصہ میں بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہم 99 نام پڑھتے ہیں نا، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، باقی آپ غفور پڑھتے ہیں، رحیم پڑھتے ہیں، رحمان پڑھتے ہیں، رشید پڑھتے ہیں، جو بھی اس طریقے سے 99 اللہ کے اسماء مبارکہ ہیں وہ صفات ہیں۔ یہ فلاسفہ یہ ایک فرقہ بنا، یہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا سرے سے انکار ہی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ہم صفات مانتے ہی نہیں ہیں،
اس سے پوچھا گیا کہ بھئی صفات کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہا اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ کی ذات قدیم ہے، اور اللہ کی صفات اگر مانیں گے تو اس کو بھی قدیم ماننا پڑے گا، تو جب ہم اس کو بھی قدیم مانیں گے تو پھر قدماء کا تعدد لازم آئے گا، کئی قدیم آ جائیں گے اور کئی الہ بن جائیں گے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ کہ چلو بھائی تمہاری چھٹی۔ دوسرا فرقہ بنا معتزلہ، وہ کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کے صفات کو مانتے ہیں لیکن صفات عین ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ عالم ہے بغیر صفت علم کے۔ جیسے آپ کسی ایک کو زید کو کہیے گا کہ یہ عالم ہے، کیسے عالم ہوا؟ وہ جا کر مدرسے میں پڑھتا رہا، علم حاصل کرنے کے بعد جب یہ صفت حاصل ہوئی تو اس کو عالم کہا جانے لگا۔ یہی ہے نا؟ معتزلہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے لیکن بغیر صفت علم کے، پہلے سے ہی اللہ کی ذات عالم ہے، الگ سے کوئی صفت نہیں ہے۔ چلیے جناب، معتزلہ کا یہ آیا، اب میں جو بتا رہا ہوں آپ کے سر سے گزرے گا یقیناً، لیکن غلو سے بچنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، آگے ابھی آپ کا حصہ بھی آ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک فرقہ نکلا جس کو کہتے کررامیہ، یہ آج بھی دنیا میں موجود ہے یہ سارے فرقے۔ کررامیہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محل حوادث ثابت ہے۔ محل حوادث سے مراد یہ ہے کہ جو حدوث کو قبول کرے، قدیم کو نہیں، حدوث کو قبول کرے۔ اس سے پوچھا گیا کیسے بھائی؟ کہا کہ جب کوئی آدمی کلام کرتا ہے نا، جب اللہ سمیع ہوتا ہے، اس سے پہلے اللہ سمیع نہیں ہوتا۔ دیکھیے ہم اپنا ایمان کیسے بچائیں گے؟ اسی لیے میں نے کہا نا، جس کو جتنا علم ہوگا اتنا درجہ بلند ہوگا۔ ایک عالم یہ جانتا ہے، آپ اس کے برابر ہو سکتے ہیں اللہ کو ماننے میں؟ یہ کررامیہ فرقہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ کلام کرتا ہے، اور اگر بندہ کلام نہ کرے تو اللہ سمیع ہے ہی نہیں۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور اللہ اسے معاف کرتا ہے تب اللہ غفار ہوتا ہے، اور اگر بندہ ایسا نہ کرے تو اللہ غفار ہے ہی نہیں۔ لیجئے جناب، یہ کررامیہ فرقہ نے تو اور ہی کمال کر دیا، یہ تیسرا بنا۔ اب ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا عقیدہ جو اشاعرہ کا عقیدہ کہلاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے صفات نہ تو کل عین ہے، عین ذات ہے، اور نہ کل غیر ذات ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ ان کے نعرے لگانے پر خوشی ہوئی کہ جب یہ سمجھ رہے ہیں تو آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے یقیناً۔ پیچھے ڈاکٹر عبدالرب صاحب اشرفی بیٹھے، یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے یقیناً کہ تو، اور وہ تو ایسے بھی ڈاکٹر ہیں، جب یہ سمجھ کے کہہ رہے تو نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے۔ یہ پوری بحث 2 خط میں آپ پڑھیے گا، میرے مخدوم نے ایک نئے انداز میں پیش کیا ہے۔ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس علم کلام ہوگا۔ اس مثال سے میرا دعویٰ ثابت ہوا، میرا دعویٰ اس مثال سے ثابت ہو گیا۔ اب آئیے تصوف کے بارے میں، کہ آپ کے پاس تصوف، تیسرا یہی بتایا تھا، کسی نے نوٹ کیا ہوا؟ ہاں صحیح، تیسرا یہی بتایا تھا کہ علم تصوف بھی میرے مخدوم کو حاصل ہے۔ علم تصوف، اب اس میں کچھ کڑوی بات بھی آئے گی۔ ہم نے تصوف کس کو سمجھا ہے اور میرے مخدوم نے کس کو تصوف سمجھا ہے؟ تصادم ہے، دونوں میں تصادم ہے۔ ہم نے تصوف سمجھا ہے ہر مہینے فاتحہ نیاز کر کے وہاں بیٹھ کر کسی عالم کی غیبت کرنا۔ ہم نے تصوف اس کو سمجھا ہے کہ شریعت کے خلاف جتنا چلیں گے اتنا تصوف والا کہلائیں گے۔ ہم نے تصوف اس کو سمجھا ہے کہ بال میں چٹ لگا لیں، رنگ برنگے کپڑے پہن لیں، دیگے چڑھا لیں۔ ہم نے تصوف اس کو سمجھ لیا ہے، ہم نے تو تصوف اس کو سمجھ لیا کہ جتنی انگلیاں ہیں اتنی انگوٹھی پہن لو، جتنی انگلیاں اتنی، یعنی جتنی زیادہ شریعت کے خلاف یہ کریں گے اتنے زیادہ تصوف میں یہ اعلیٰ ہوں گے، العیاذ باللہ۔ لیکن تصوف یہ نہیں ہے۔ میرے مخدوم نے تصوف پر 2 یا 3 خط اس کے اصول پر لکھے۔ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کو، پورے تصوف کو گھما کر لاؤ
تو وہ یا تو 6 میں جسے تنزلات ستہ کہتے ہیں، یا پھر یہ 5 میں جسے حضرات خمس کہتے، وہاں آ کر لوٹیں گے۔ اب تصوف ہے یہ حضرات خمس صرف آپ کو بتا دیں، آپ حضرات بھی سمجھ لیں، سن لیں۔ تنزلات ستہ آپ خود خط کا مطالعہ کر لیجئے گا، آپ کے سامنے وہ بات آ جائے گی۔ حضرات خمس تصوف کی پہلی اصطلاح ہے حضرت واحد، دوسری اصطلاح حضرت واحدیت، تیسری اصطلاح ہے حضرت ارواح، اصطلاح ہے حضرت امثال، اور 5ویں اصطلاح حضرت اجسام۔ حضرت واحد، حضرت واحدیت، حضرت ارواح، حضرت امثال اور حضرت اجسام۔ اب ہر ایک کی تشریح بتاؤں گا تو پھر وقت لگے گا، لیکن یہ تصوف کی جان ہے، تصوف کی جان ہے۔ تصوف کے جتنے بھی مسائل نکلیں گے اسی سے نکلیں گے۔ میرے مخدوم نے اس مکتوب میں اس کو لکھا ہے، آپ مکتوبات اشرفی پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ تصوف کس چیز کا نام ہے۔ ہم نے جس کو تصوف کہا اس میں تو تصوف کی تا بھی داخل نہیں ہے، تصوف کی تا بھی اس کے اندر داخل نہیں ہے۔ جہالت کے پرندے کا نام ہم نے رکھا ہے تصوف، اور تنزلات ستہ پھر بحث کرتے ہیں، پھر یہ بات آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ بس میں اپنے دعویٰ پر تھوڑی سی دلیل دیتا جانا چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد چوتھا علم بتایا تھا، علم تاریخ، یہی ہے علم تاریخ میں نے بتایا تھا۔ علم تاریخ، اس علم میں کتنی دسترس حاصل ہے؟ مکتوبات اشرفی کا خاتمہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے بدگمانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو انہوں نے تاریخ لکھی ہے بادشاہوں سے متعلق، علماء سے متعلق، قاریوں سے متعلق، اور جو مصنفین سے متعلق جو انہوں نے تاریخ لکھی ہے، آپ مکتوبات اشرفی کا خاتمہ پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس گہرائی کے ساتھ بغیر علم تاریخ رکھنے والا لکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ علم تاریخ پر مہارت رکھنے والا اتنی گہرائی سے یہ تاریخ کو لکھ سکتا ہے۔ میرے مخدوم کے مکتوبات اشرفی کا خاتمہ پڑھیے گا۔ اچھا، میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، لوگ اصل میں بہت جلدی بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شاید یہ باہر اسٹال لگایا ہوگا مکتوبات اشرفی کا، اسی لیے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ تقریر کے بعد لوگ خریداری کریں۔ نہیں، میری تو یہ عادت ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اصل مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میرے مخدوم کو آپ نے صرف ایک بابا سمجھا، میرے مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کو ایک فقط عام سے عالم دین کی طرح سمجھا، جس کے پاس 26 علوم ہیں اور شاخیں نکالے تو 50 سے تجاوز کرتے ہیں۔ ان کے درجات کتنے ہوں گے؟ قرآن خود شاہد عادل ہے کہ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، قرآن خود شاہد عادل ہے۔ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، درجات بتا رہا ہے قرآن کریم، لہذا جتنا علم ان کے پاس ہے اتنا زیادہ ان کا درجہ بلند ہے، اتنی زیادہ ان کو رفعت حاصل ہے۔ تو اب آپ آئیے اس کے بعد علم فقہ، یہی ہے 5واں علم فقہ۔ جانتے ہیں آپ، سب جانتے ہیں، وضو کا طریقہ بتانا یہ علم فقہ ہے، نماز کا طریقہ بتانا یہ علم فقہ ہے، غسل کا طریقہ بتانا یہ علم فقہ ہے، آپ کو دیگر مسائل بتانا یہ علم فقہ ہے۔ اب یہ علم فقہ پر جو مہارت میرے مخدوم کو ہے، آپ نے مکتوبات اشرفی میں اس پر ایک بحث کی کہ کسی نے خط لکھا، حضرت ہمارے یہاں کچھ لوگ نماز پنجگانہ کے بعد اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کیا یہ ثابت ہے؟ آپ نے قرآن کریم کی آیت لکھی، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، پھر آپ الآخری تک آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پوری کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، کھڑے ہو کر کرو، بیٹھ کر کرو، لیٹ کر کرو۔ میرے مخدوم نے کہا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یہ لفظ خاص ہے،
لفظ خاص ہے تو معنی یہ ہے کہ فَإِذَا أَدَّيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز کو ادا کر لو تو اللہ کا ذکر کرو. تو اللہ کا ذکر اب نماز کے فوراً بعد کرو، نماز کے 1 گھنٹہ کے بعد کرو، نماز کے 1.5 گھنٹہ کے بعد کرو، نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد کرو، سب پر اس کا اطلاق ہوگا. کیونکہ جب ہم نے سلام پھیر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو فَإِذَا أَدَّيْتُمُ الصَّلَاةَ پر عمل ہو گیا. اب فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب اللہ کا ذکر کرو. اس کے بعد اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ ایسی بات اور ایسی دلیل کون دے سکتا ہے جس کو علم فقہ میں مہارت ہو، جسے علم فقہ میں مہارت ہو اور علم فقہ وہ جانتا ہو، وہی ایسی بات کر سکتا ہے. تو آپ نے یہ بتائے. اس کے علاوہ اور بھی خطوط موجود ہے. تو یہ ایک فَاذْكُرُوا اللَّهَ لفظ خاص ہے، یہ ٹھیک ہے نا، لفظ خاص. کہا کہ تم اس کو کیسے ادھر ادھر کر رہے؟ فَإِذَا أَدَّيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر لو. ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو أَدَّيْتُمُ الصَّلَاةَ پہ عمل ہوا. اب اس کے بعد فَاذْكُرُوا اللَّهَ، فا تعقیب مع الوصل کے لیے. یہ اہل علم جانتے ہوں گے فا کلام عرب میں لے کر آتے ہیں کہ ایک کام ختم ہوتے ہی فوراً دوسرے کام کو شروع کرو. تو جیسے ہی نماز ختم ہوئی فوراً دوسرا کام شروع کریں. وہ کام کیا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو. دیکھیں استدلال، یہ استدلال ہم جیسے آدمی نہیں کر سکیں گے. ہم نے فقہ اس کی تعلیم حاصل کی ہے، لیکن مہارت ہونا الگ ہے، فقیہانہ انداز ہونا الگ ہے. میرے مخدوم نے فقیہانہ انداز میں استدلال قائم فرمایا کہ یہ لفظ فَإِذَا أَدَّيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یہ فا تعقیب مال وصل کے لیے ہے کہ جب تم نماز ادا کر لو تو پھر فوراً اللہ کا ذکر کرو. اب آپ کے شکوک و شبہات تو دور ہو گئے ہوں گے کہ فقہ حنفی میں آپ کو کتنی مہارت حاصل تھی. اور پھر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مخدوم پاک علیہ الرحمہ نے تقریباً لگ بھگ 27 کتابیں لکھی ہیں، جس میں سے ایک کتاب ہے فتاوی الشرفیہ. بدقسمتی ہے کہ وہ آج تک دستیاب نہیں ہو سکی، لیکن حضرت کی کتابوں کے فہرست میں یہ نام آتے. تو فتاوی اشرفیہ یہ فقیہانہ انداز میں جو فتویٰ آپ نے دیا اسی کا تو مجموعہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو علم فقہ حاصل نہ ہو اور وہ فتویٰ دے؟ یہ ہم جیسا آدمی کر سکتا ہے، لیکن ایسے روحانیت والا آدمی ایسے کبھی نہیں کر سکتا. تو علم فقہ میں بھی آپ کو مہارت حاصل تھی. اس کے بعد میں نے کہا تھا اصول تصوف، یہی ہے بھائی نمبر 6 پہ اصول تصوف. اصول تصوف پر کیا شاندار گفتگو ہے میرے مخدوم کی. آپ نے خط میں لکھتے ہوئے فرمایا قال الاشرف اصول التصوف اربعۃ. آپ نے فرمایا تصوف کے اصول 4 ہیں، 4. قال الاشرف، کسی کی عبارت نقل نہیں کر رہے ہیں، قال الاشرف، اشرف کہہ رہا ہے. یہ اصول اشرف بیان کر رہا ہے. قال الاشرف اصول التصوف اربعۃ، تصوف کے اصول 4 ہیں.